بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ارض مقدس کے خلاف یہودیوں کے مرحلہ وار سازشوں کی جگر خراش داستان، کل بلاتے زہریلے کیڑے۔ القدس میں صہیونی ریاست کی تشکیل کے لیے تاریخ عالم کا سب سے بڑا دجل و فریب کھیلا گیا ہے، اور یہ داستان انتہائی پیش در پیش ہے، لیکن نقشوں کی مدد سے اسے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ موضوع سمجھانے کی کوشش کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ فلسطینی مسلمانوں کا موقف دنیا پر اور دنیا پرست طبقوں پر واضح ہو سکے، اور فدائی مجاہدین جن کی بے مثال جدوجہد کو سبوتاش کرنے کے لیے مذمتوں، طعنوں اور اعتراضات کا طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے کی عظمت کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے۔ یہ 1918 کی بات ہے۔ خلافت عثمانیہ صلیبی اتحادیوں کی پیہم سازشوں کی زد میں آ کر ختم ہو چکی تھی۔ عربوں میں اسلامیت کی بجائے قومیت کا بیج بو دیا گیا تھا۔ دشمن ان کے خلاف زیر زمین اور برسر زمین اتحاد کر چکا تھا، لیکن وہ عثمانی خلافت کے مرکزی اتحاد سے جڑے رہنے کی بجائے اسے پارا پارا کر کے اپنے مستقبل کو صلیبی اتحادیوں کے رحم و کرم کے حوالے کر چکے تھے۔ برطانیہ اپنی سرپرستی میں یہودی ریاست قائم کروانے کے لیے ارض فلسطین کو اپنے کنٹرول میں لے چکا تھا، اور وہاں برطانوی انتداب کی اصطلاح سے اپنے پاؤں جما کر دنیا بھر سے سڑے ہوئے یہودیوں کو لا کر آباد کر رہا تھا۔ یہ عمل تقریباً 27 سال جاری رہا۔ ترکوں کے خلاف زور و شور سے اٹھنے والے عرب سردار یہودیوں کی آبادی میں مسلسل اضافے کو چپ چاپ دیکھے جا رہے تھے۔ 1945 میں یونائٹڈ نیشن نامی بین الاقوامی ادارہ ختم ہو گیا تھا، اور اس کی راکھ سے اقوام متحدہ اپنے عہد و حال سنوار کر عالمی استعماری طاقتوں کی منشا کی تکمیل کے لیے غیر جانبدار ادارے کی صورت میں وجود میں آئے۔ اس کے صابن نے پہلی چھری فلسطینیوں پر چلائی اور یہ قرارداد پاس کی۔ اسے قرارداد نمبر 181 کا نام دیا جاتا ہے کہ فلسطین میں یہودیوں اور عربوں دونوں کو الگ الگ مملکتیں دی جائیں۔ بظاہر یہ قرارداد بڑی منصفانہ معلوم ہوتی تھی، مگر اس کے پیٹ میں مکر و فریب کے جو کیڑے کل برا رہے تھے وہ انتہائی زہریلے تھے۔ دوسروں کی جیب سے سخاوت۔ اقوام متحدہ کے غیر جانبدار منصفین نے قرار دیا کہ 52% علاقہ یہودیوں کو اور 46% عربوں کو، کہ اس میں نہ مسلمانوں کا ذکر ہے نہ فلسطینیوں کا، عربوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، دیا جائے، اور 2% علاقہ جس میں القدس شامل تھا کو بین الاقوامی نگرانی میں دے دیا جائے۔ قطع نظر اس کے کہ یہودیوں کو فلسطین میں ریاست قائم کرنے کا حق دینے کی کیا تک تھی۔ اگر انہیں دنیا کے فرضی مظالم سے بچنے کے لیے پرامن حدۂ عرضی ہی درکار تھا تو امریکہ یہ صحافت اپنی جیب سے کر لیتا اور اسے اپنی 50 ریاستوں میں سے ایک آدھ دے دیتا۔ کینیڈا اور الاسکا بھی یہ صحافت کر سکتے تھے۔ ان کے پاس خالی زمین بہت تھی۔ اگر براعظم امریکہ میں جگہ نہ بنتی تھی تو براعظم آسٹریلیا میں سینکڑوں میل خالی علاقہ یہود کی اچھی پرورش گاہ بن سکتا تھا۔ مگر ان سب باتوں سے قطع نظر ہم یہاں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرارداد بجائے خود کتنی منصفانہ تھی۔ فلسطین کی کل سرزمین 27,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہود کے پاس اس وقت فلسطین کا 1400 مربع کلومیٹر علاقہ تھا۔ اب 1400 کلومیٹر میں رہنے والی اقلیت کو تو 52% دے دیا گیا۔ القدس پر مشتمل 2% میں بھی بین الاقوامی نگرانی کا ڈھونگ رچا کر اسے اس کے لیے مخصوص رکھا گیا، اور 25,400 کلومیٹر پر آباد فلسطینی اکثریت تقریباً 90% سے زائد کے لیے صرف 46% علاقہ باقی چھوڑا گیا۔ مذاکرات کا کھیل۔ لیکن یہودیوں کی خرمستی دیکھیے کہ وہ اس جانبدارانہ تقسیم پر بھی راضی نہ تھے۔ چنانچہ برطانوی انخلاء کے بعد فلسطین کو مذکورہ قرارداد کے بعد مطابق 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہر فریق کو اس کا حصہ دے دینے کی بجائے 1948 میں یہودیوں نے اس قرارداد کو اقوام متحدہ کے منہ پر مارتے ہوئے امریکی اسلحے کے بلبوتے پر فلسطین پر چڑھائی کر دی، اور مسلمانوں کے وہ اکثریتی علاقوں دریائے اردن کے مغربی کنارہ اور غزہ کی پٹی کو چھوڑ کر فلسطین کے 78% حصہ پر قبضہ کر لیا۔ باقی ماندہ 22% کے قلیل حصہ میں بھی مسلمانوں کے جو 2 علاقے پڑتے تھے وہ ایک دوسرے سے کٹے ہوئے اور جدا جدا تھے۔ وہ دن اور آج کا دن یہودی اس 78% حصہ پر اپنا دائمی اور غیر متزلزل حق سمجھتے ہیں، اور مذاکرات کا کھیل صرف 22% کی حدود میں کھیلنا چاہتے ہیں۔ چھوٹے قد کی منمناتی بکری۔ لیکن کیا یہودی اس 78% حصے پر قانع ہو گئے تھے؟ ایسا سمجھنا حماقت تھی۔ وہ تو نیل سے دجلہ تک کے چکر میں ہیں۔ وہ فلسطین کے اس چھوٹے سے حصے پر کیسے اکتفا کر سکتے تھے؟ چنانچہ مسلم دنیا ابھی یہودیوں کی دست درازی کو اچھی طرح سمجھنے بھی نہ پائی تھی کہ 1956 میں بہادر یہودیوں نے اگلا داؤ کھیلا۔ اکتوبر کی ایک سیاہ رات میں یہودی افواج مسلمانوں کے پاس موجودہ علاقوں میں سے ایک غزہ کی پٹی میں داخل ہو گئی، اور اس پر قابض ہونے کے بعد وہ صحرائے سینا کو عبور کرتے ہوئے نہر سوئز کی طرف بڑھتی گئی۔ مصر کے جو روشن دماغ حکمران آج مجاہدین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور چن چن کر پکڑ رہے اور شہید کر رہے ہیں، یہی حکمران اسرائیلی جلگار کے سامنے چھوٹے قد کی حاملہ بکری کی طرح منمنانے لگے۔
اور دنیا کے اہم ترین بحری گزرگاہ جو امریکہ اور یورپ کو ایشیا و مشرق بحری سے ملاتی اور تجارتی، اقتصادی اور عسکری اعتبار سے دنیا کی شہرت کہلاتی ہے، اسے اسرائیل کے حوالے کر کے خود دریائے نیل کے کنارے بنی ہوئی تفریح گاہوں میں بیٹھ کر عرب قومیت کا راگ الامپنے لگے۔ 78 جمع 22 اب مسلمانوں کے پاس دریائے اردن کے مغربی کنارہ پر صرف ایک بڑی آبادی رہ گئی تھی۔ 1967 میں یہودی اس کو بھی ہڑپ کر گئے اور یہودی افواج نے مسلمانوں کی اس آخری پناہ گاہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس مرتبہ انہوں نے دو طرف جنگ چھیڑ کر ایک ہی حلے میں سارا کام نمٹانا طے کر لیا تھا۔ چنانچہ شمال کی جانب لبنان کی سرحد پر واقع عسکری اعتبار سے اہم ترین پہاڑیوں، جنہیں گولان کی پہاڑیاں کہا جاتا ہے، پر بھی پیش قدمی کی، اور جب اس 6 روزہ جنگ کا اختتام ہوا تو یہودی ارض فلسطین کو تقریباً سارا کا سارا نگل چکے تھے۔ القدس سمیت 78% پر تو پہلے ہی ان کا پنجہ گڑ چکا تھا، باقی 22% میں سے غزہ کی پٹی بھی جا چکی تھی، اور اب مغربی کنارے کا اکثریتی مسلم علاقہ بھی مسلم حکمرانوں کی بےخبری میں بے حسی، دنیا پرستی اور عیش پسندی کے سبب 6 کونوں والے مشرکانہ علامات کے حامل ستاروں کے سائے میں چلا گیا۔ تجویز کی دھجیاں کیوں؟ یہاں پہنچ کر قارئین کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فلسطینی مجاہدین سہل پسند عرب حکمرانوں کی طرف سے پیش قدمی کی گئی۔ 1967 والی سرحدوں پر واپس جائے کی تجویز کو کیوں چتھڑوں میں بکھیر کر مسترد کرتے ہیں؟ ارض فلسطین کا 78% حصہ 1947 میں یہود کے قبضے میں تھا۔ 1956 اور 1967 میں تو باقی ماندہ حصے کی آبادیوں پر تجاوز کیا گیا تھا۔ گویا عرب حکمران یہودیوں سے محاکمت مول لینے کے ڈر سے فلسطین کے 3/4 سے زیادہ حصے پر یہودیوں کا بلا شرک غیر سے حق تسلیم کر چکے ہیں، اور بقیہ 22% سے انحلا کے عوض اسرائیل کو سندے تسلیم لکھ کر دیا اور روز کے جھنجھٹ سے نجات پانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ بندر باؤنڈ تو خود اقوام متحدہ کی قرارداد برائے تقسیم فلسطین کے خلاف ہے، تو کیا فلسطینی مجاہدین سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اس ظلم عظیم پر خاموش رہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اس تجویز کی دھجیاں وہ بمبار فدائی حملوں سے اڑا دیتے ہیں، اور کسی کو یہ حق دینے پر تیار نہیں کہ وہ اس کی قسمت کا فیصلہ اپنی بزدلانہ اور مکانہ تجاویز سے کر سکے۔ لنگڑے تخت اور لولی کرسی۔ 1973 میں عرب خواب گراں سے ذرا سنبھلے اور عرب قومیت کے بدبودار نعرے سے پیچھا چھڑا کر اسلامی غیرت کا قدرے مظاہرہ کیا۔ مصر نے صحرائے سینا اور شام نے گولان کی پہاڑیوں پر حملہ کیا۔ صحرائے سینا سے اسرائیلیوں کا خاص مفاد وابستہ نہ تھا، وہ اسے خالی کر گئے، لیکن گولان کی پہاڑیاں ان کے لیے ایسی آنکھ ہیں جن سے وہ سارے عربستان پر نظر رکھتے ہیں۔ ان پہاڑیوں میں سے ایک کا نام تل ابو ندا کا ٹیلہ ہے۔ اس پر برساتی کھمبیوں کی طرح اتنے اینٹینا نصب ہیں کہ گویا وہاں الیکٹرانک آلات کا جنگل اگا ہوا ہو۔ اس کے ذریعے سے شام، لبنان اور اردن سے ملنے والی سرحد کی ایک ایک انچ پر نظر رکھی جاتی ہے، بلکہ بعض ماہرین کے مطابق یہاں نصب دور مار آنکھیں خلیج عرب تک کی خبر لاتی ہیں، لہٰذا اسرائیل اس سے کسی حال میں دستبردار ہونے پر تیار نہیں۔ اگر یہ پہاڑی اس سے لے لی جائے تو گویا اسرائیل کی دجالی آنکھ پھوٹ جائے۔ اگر دشمن کی آنکھ پھوڑنے کے لیے اسلامی سرحدوں کی مخالفین کا بیدار ہونا ضروری ہے، اور اسلامی حکمرانوں میں اپنے لنگڑے تخت اور لولی کرسی کے محافظ بہت ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے غمخوار تاحال ناپید ہیں، لہٰذا فلسطینی فدائین نے سوچ لیا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے انہیں خود ہی کرنا ہے، چنانچہ وہ اپنا کام اپنوں کی بزدلی اور غیروں کی جفاکاری کے باوجود بہت خوبی سے جاری رکھے ہیں۔ فلسطین کی یہ جگر خراج داستان ابھی جاری ہے، کیونکہ ابھی بہت سے سوال تشنا ہیں۔ مثلاً فلسطین خود مختار اتھارٹی کا قیام اور اسے خود مختار علاقہ دے دینے کے بعد مجاہدین کے حملوں کا کیا جواز ہے؟ ان حملوں کے بعد خود مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، پھر ان کی حمایت کیوں کی جاتی ہے؟ القدس شہر کی حدود پر پراسرار طور پر راتوں رات کیوں پھیل جاتی ہے؟ اے، بی اور سی کیا ہیں؟ اے، بی اور سی زون کیا ہیں؟ اسرائیل القدس کے بدلے کون سا علاقہ مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے؟ یہودی اپنے مقبوضہ علاقے سے اینٹ کو 1 فٹ پیچھے سرکا کر اسے 1 مربع کلومیٹر کیسے بنا لیتے ہیں؟ اندھے کی بانٹی ہوئی یہ ریوڑیاں ہیر پھر کے واپس یہودیوں کی جھولیوں میں کیوں کر پہنچ جاتی ہیں؟ رام اللہ اور رملہ میں کون سا لفظ درست ہے؟ تل ابیب کے قریب باب اللہ نامی مقام کی کیا تاریخ ہے؟ اسرائیلی افواج واپسی کا ڈرامہ رچانے پر کیوں تیار رہتی ہیں؟ یاسر عرفات کے ماتحت فلسطینی پولیس کو 1 گولی چلانے کے بدلے تنخواہ سے $1.5 کیوں کٹوانا پڑتے ہیں؟ یہودی بستیوں کو قلعہ نامہ محفوظ کالونیوں میں تبدیل کرنے کے باوجود یہودی کیوں اسرائیل چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں؟ جب یہودیوں پر مشکل پڑنے لگے تو مذاکرات کے کھیل کی آڑ میں وہ کس طرح اپنے لیے وقت حاصل کرتے ہیں؟ اور پھر بہت سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ آگے آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔